بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی آگ کو جس سے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، ہر نماز کے وقت یہ صورت ہوتی ہے۔ اور عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائی، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائی، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ وہ خود حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ جیسا کہ حدیث میں گزرا، حضرت سلیمان ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات وبا ہے اور عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ان کی رات ان کے اوپر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبا ہے، نہ کمائی ہے، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے، جو شخص ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ فائدے میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں میں لاپرواہی یا کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے اور خشوع اور خضوع سے پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان بند اور گروان بن جاتا ہے، یا ایک معمولی سی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں اور مالک الملک 2 جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد بندہ اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث فرماتے ہیں اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلد پڑھا کرو، کیونکہ نماز کے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے، اور اس کو بھی نماز چھوڑنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اتنی سخت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، اور علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مفید فرمایا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں
ذرا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے یہ ارشاد ڈانٹ نہایت ہی سخت ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ حضرات کا یہی مذہب ہے کہ بلا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے 4 یہ کہ اول تو یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنائے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالیٰ شانو ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو، کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قسم کا مضمون نقل فرماتے ہیں، جو مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، ہوا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا آگ میں جلا دیے جاؤ۔ دوسرا یہ کہ نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے۔ تیسری کہ شراب نہ پینا، کہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ مال و دولت سب چھین لیے گئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ وہ مال و دولت سب چھین لیے گئے ہوں۔ فائدے میں شیخ الحدیث فرماتے کہ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ان کی خیر خبر میں مشغول رہتے ہیں اور مال و دولت کمانے کی لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کر دینا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لیے گئے ہوں اور اکیلا ہی کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ و نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہوتا ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی متکبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے کو جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے جو اس راستے کو رات کو چلے، رات کو تو درکنار دن کو بھی مشکل سے جائے اس راستے کو۔ مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے، ایک نہیں دو نہیں کئی حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونے کا دعویٰ بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا عذر ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا عذر ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ فائدے میں شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، تیسرا بے نکاح عورت جب اس کے زور کا خاوند مل جاوے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ وہ بہت سے لوگ اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور وہ گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، اور کئی نمازیں معمولی بہانہ سے سفر کا ہو یا دکان کا یا ملازمت کا وہ گھر آ کر ایک کٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ایسے بلا کسی گزر بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جاوے، وہ بالکل ہی نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سب گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہوتی۔
بس میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا اللہ رب العزت پڑھنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق۔ میرا آپ کا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو، کل قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے آپ کے ذمے اور کلمہ گو مسلمان کے ذمے ہے کہ خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو نیکی کی دعوت، خود گناہوں سے بچو، دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت۔ اس لیے حضرات نے کچھ ترتیب رکھی ہے کہ 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھا جائے، ساری زندگی اپنا مقصد بنا کے اس کام کو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔